شہر یروشلم روئے زمین پر وہ واحد شہر ہے جس سے تینوں لہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور داستان سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم جغرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے، جو جزریل کی سرزمین سے لے کر ابوا تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گرا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈ یہ بتاتی ہے کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادی میں موجود دور دور تک پھیلے چونے، پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ یروشلم کے کئی نام ہیں، مختلف قوموں نے مختلف دور میں سے الگ الگ نام سے نوازا۔ اس کا سب سے پرانا نام جو بیس ہے، یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جرا کہا تھا، اور بعد میں سلیم نامی بادشاہ نے 200 قبل مسیح میں شلم کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی یورو اور شلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں میں سے سنہرا شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا گیا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومی تھے تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اس طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدوس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے یہودی لٹریچر کے نام کو ہی تسلیم کیا، اور اس طرح آج تک اسے یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ انسانی یادوں میں دنیا میں کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ حدیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین پر سب سے پہلی مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں آل سام یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئی، جنہیں کنانی کہا جاتا تھا۔ اس لیے یروشلم کو قدیمی تاریخ میں ارض کنعان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1000 قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور ہبرون کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت یروشلم کا بادشاہ شلم حضرت ابراہیم پر ایمان لے آیا، اور اس طرح ہبرون میں حضرت ابراہیم کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہیں آپ کی اولادیں ہوئیں، اور آپ نے زندگی کا بہت بڑا حصہ اسی مقام پر گزارا اور ہبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ 40 سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا، لہذا انہوں نے اس مقام پر بیت العیل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام جانی جاتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قومی امالکان نے فلسطین اور شلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے، آسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قومی امالکان سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت ہبرون ہی تھا۔ چونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر امالکان کا قبضہ تھا، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا۔
امالکان کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہی سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔